السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو دن ہے وہ یقینی طور پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو جو کہ غور طلب ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو کہ پاکستان کے انٹرنل ایشو کے طور پہ باہر آتا ہے، جو کہ گزشتہ کئی یوم کی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پولیٹکس کے اندر جو ہونے والی جو چینجز ہیں اس کی وجہ سے وہ دبا دبا سا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن در پردہ وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ سامنے لے کے آتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی گورنمنٹ اور ریاست پاکستان اور پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے اگر ان کو بر وقت اس کی کارروائی نہ کریں، اس کو اور اس کے سامنے ایک حد نہ لگائیں، تو ایک بہت بڑا بھونچال سا جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آئے گا۔ میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں دہشت گردی کی لہر کی۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جب ٹسل جب جاری تھی، تو اس دوران میں پاکستان کے اندر پاکستان کے جو انٹرنل جو ایشوز تھے یا سیکیورٹی کے جو مسائل تھے وہ اتنے زیادہ نہ تھے۔ اور جب تک وہ جنگ رہی، اگر میں 22 اپریل سے جب پہلگام کا واقعہ ہے اس دن سے لے کے اگر میں 12 مئی تک کی بات کرتا ہوں یا 11 مئی تک کی بات کرتا ہوں، تو پاکستان کا جو انٹرنل جو یہ سیکیورٹی جو تھی وہ بہت ہی اس کی صورتحال بہت پرسکون رہی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے بلوچستان کے اندر ہم نے شورش ہوتی ہوئی نظر آنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ساتھ ہی جو تھا افغانستان والی سائڈ پہ بھی جو ہمیں مسائل نظر آنے شروع ہو گئے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو تھا مختلف مقامات کے اوپر جو معصوم شہری ہیں یا ریاستی ادارے ہیں یا دفاتر ہیں، ان کے اوپر جو حملے کرنے کی ٹینڈنسی جو تھی وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ اور اسی دوران میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے نے جو ایک فنت الہند کی مدد سے ایک آپریشن شروع کیا جس کو بیر آف 2 کا نام دیا تھا، اس کی جب ہم نے اس کو پسپا کر دیا، اس کو نیوٹرلائز کیا، تو اس کے فوراً بعد حالات بہت بہتر ہوئے۔ لیکن افغانستان والی سائڈ سے حملے اسی طرح ہونا شروع ہو گئے، جس پہ ہماری چیک پوسٹ کے اوپر بھی انہوں نے حملے کرنے شروع کیے، اور جواباً جب پاکستان نے ان کے اندر گھس کے ان کو مارنا شروع کیا تو وہ تمام تر حالات دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا بارڈر گرم رہتا ہے، چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو چاہے وہ بھارت کا بارڈر ہو، پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن اس پورے سنیریو کے دوران میں اگرچہ کہ وہ کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہو رہا ہوتا، معصوم شہری جو ہے اپنی وہ شہید نہیں ہو رہے ہوتے، سیکورٹی فورسز جو ہوتی ہیں وہ امن و امان سے اور حفاظت سے تسلی سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل پرسنلز ہیں، گول سکورنگ کے لیے وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاملات کیا ہوتے ہیں وہ آپ اس پہ یقینی طور پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران کا جو معاملہ تھا، اسرائیل کا اور ایران کا جو معاملہ تھا، جیسے ہی وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی، اس سے پہلے افغانستان والے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور جواباً جب پاکستان نے حملہ کیا تو اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ایران اور اسرائیل کے مسائل شروع ہو گئے۔ اب ایران اور اسرائیل کے جب تک مسائل چل رہے تھے، یعنی کہ تقریباً 42 روز کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی میں پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی مذاکرات کے میز کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کی پاکستان نے، پاکستان کا ایک نام جو تھا وہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اندر لیا جانے لگا، عزت سے لیا جانے لگا، وقار کے ساتھ لیا جانے لگا، تو یہ جو عزت، وقار، خوشی جو تھی یہ کسی سے کیسے ہضم ہونی تھی؟ اور پاکستان کے دشمنوں سے خاص طور پہ تو بالکل ہی ہضم نہیں ہونی تھی۔ اگر میں اسرائیل کی بات کرتا ہوں، اگر میں بھارت کی بات کرتا ہوں، اور برادران یوسف کی اگر میں بات کرتا ہوں، میں یو اے کی بات کرتا ہوں، تو ان سب نے مل کے پاکستان کے اندر دوبارہ جو ایک شورش تھی اس کو پنپنے میں، اس کی آبیاری میں، اس کو سپورٹ کرنے میں دوبارہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں وہ نظر آ رہی ہیں، دوبارہ حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ جعفر ایکسپریس جو ہے گزشتہ 2 روز سے جو ہے اس کا آپریشن جو ہے وہ معطل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بہت انتہائی ویجیلنٹ ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ تندہی سے کر رہی ہیں، اور ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اس قسم کا کوئی ایشو نہ ہو جائے جیسے ایک دفعہ پہلے جعفر ایکسپریس کا ہو چکا ہے۔ اور اگر میں کے پی کی بات کرتا ہوں تو کے پی کی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اس وقت درد سر بن چکا ہے۔ علاقہ نہیں، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے عوام، وہاں کے سیاستدان، ان چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم جو ہے اسٹوڈیو میں آج تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے پاس دفاعی تجزیہ کار
میجر تصور سے ہیں صاحب، ریٹائرڈ میجر ہیں سر. آپ کا بہت بہت شکریہ سر اسٹوڈیو تشریف لے کے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انعام شیخ صاحب جو ہے وہ بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ میجر صاحب سے کرتا ہوں. میجر صاحب یہ جو جس طرح میں نے انٹرو میں بات کی تھی، کیا یہ واقعی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب تک پاکستان کے بارڈر، پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر اور بھارت کے ساتھ بارڈر، جب یہ اپنی بھرپور گرمی پہ تھے، یعنی کہ پاکستان جب ان کے ساتھ پراپر ایک لڑائی کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، اس وقت تک تو پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی تھوڑا سے ٹھنڈ ہوئی ہے، بلوچستان والا ایشو سے دوبارہ باہر آ گیا اور افغانستان والا مسئلہ دوبارہ آپ کے سامنے آ گیا. اگرچہ کہ انہوں نے چائنا میں بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ ہم جو ہے ان تمام خوارج کو اس علاقے سے ہٹا کے پاکستان کے بارڈر سے دوسری سائڈ پہ دوسرے بارڈر کے ساتھ ان کو بٹھا دیں گے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہمیں نظر نہیں آئی. اور اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس ڈیلے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دھماکے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور معصوم جانوں کا ضیاع ہونا شروع ہو گیا. سر تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. یہ جو دہشت گردی ہے جو افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے پاکستان میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کافی دنوں سے بلکہ بہت پرانی ہے، جو شروع میں ہمارے ساتھ لگاتار طالبان کی شکل میں، پھر دوسرے لوگوں کی شکل میں، لیکن پیچھے اس کے پراپرلی انڈیا فنڈڈ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ. لیکن ابھی جو خوبصورت بات ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے، بلکہ عوام کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ طالبان دوسرے مسلمان لوگ نہیں ہیں بلکہ انڈین کے ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں ڈسٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کی جو جڑیں ہیں افغانستان میں بھی ہیں اور نئی دہلی کے اندر بھی ہیں. صحیح، وہاں پہ ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، پراپر ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے. ایسی کیا بات ہے کہ جو افغانستان کی کرنسی اتنی پاورفل ہے اور پاکستان کی کرنسی کم ہے؟ نیچرلی انڈیا ان کو ڈالر دیتا ہے، اسرائیل بھی شاید ڈالر دیتا ہو. اور جب یہ ایران اور یو ایس اے کی اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے اس کو سائلنٹ کر دیا تاکہ یہ اس طرف پورا کا پورا دھیان دے سکے کہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے انڈیا، اسرائیل اور یو ایس اے اپنی پوری کی پوری طاقت وہاں پہ صرف کرے، جس میں انٹیلیجنس بھی ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن بھی ہے، ملٹری کوآپریشن بھی ہے، اکنامک کوآپریشن بھی وہ دیتے رہے ایک دوسرے کو. اب یہ دوبارہ پھر انہوں نے شروع کیا ہے یہ نیچرلی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور جو لوگ ان کے فنانسر ہیں جو ان کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو یہ جواب دیتے ہیں اور پراپر فوٹو ویڈیو بنا کر اپنے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے اور اتنے ہم نے ڈسٹرکشن کی ہے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، کے پی کے کا، پنجاب کا، بلوچستان کا، اللہ کا شکر ہے کہ ساری کی ساری عوام، ساری کی ساری گورنمنٹ یہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. تو تھوڑے سے لوگ ہیں جو دہشت گردی کے اندر افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل نے کوئٹہ کے اندر یہ بڑا پاورفل بیان دیا تھا. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ 1500 یا 1700 لوگوں سے یہ پورے ملک کو اغوا کر لیں گے، ہائی جیک کر لیں گے؟ ناممکن ہے. اگر ان کو تباہ کرنا پڑا، ان کو مارنا پڑا، ان کو ڈسٹرائے کرنا پڑا، ان کے گھروں تک کو، ان کے گھر والوں تک کو تباہ کیا جائے گا اگر یہ رائے راست پر نہیں آتے. آپشن پھر بھی پاکستان آرمی اور پاکستان نے ان کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ رائے راست پر آ جائیں اور ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں. لیکن ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آف دا ریکارڈ وربلی افغانستان کے جو فارن منسٹر ہے، افغانستان کی گورنمنٹ ہے، وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ جو ہم دہشت گردی پاکستان میں روکیں گے اور نہیں کرنے دیں گے. لیکن جب آن پیپر بات آتی ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی بات کی ہے، خواجہ آصف نے، کہ آپ لوگ یہ پیپر سائن کر کے دیں، اس وقت وہ سائنوں کے اوپر نہیں آتے افغانستان والے، کیونکہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو جو نئی دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنا کر یہ یہاں پہ پیپر سائن کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے جو انکم ہے جو انڈیا سے آتی ہے، جو وسائل آ رہے ہیں، جو ویپنس آ رہے ہیں، وہ نیچرلی ڈسٹرب ہوں گے. گو کہ ان کے پاس ویپنس آلریڈی بہت زیادہ ہیں. یو ایس اے جو آرمی یہاں سے گئی اس وقت، جو پاکستان نے، آپ کو یہ پکا یقین ہونا ہے، بلکہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستان آرمی نے اور پاکستان نے یو ایس آرمی کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا یہاں سے سیف ایگزٹ کرنے کے لیے. ادروائز ان کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. پاکستان نے بہت زیادہ یو ایس اے پہ احسانات کیے ہوئے ہیں. اس ریسنٹلی بھی افغانستان سے جب وہ
निकल कर जा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कोऑपरेट किया, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है इन लार्जर इंटरेस्ट कि दुनिया के अंदर एक अमन बहाल किया जाए। ठीक है मेजर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। इनाम साहब, ये जिस तरह अभी मेजर साहब ने भी ये बात कही है कि उनको उठा के जब आपका हमारा बॉर्डर गर्म था, सरहद के ऊपर कशीदगी थी, जैसे कशीदगी कम हुई उनको दोबारा जो है पेनिट्रेट करवा दिया गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेसिकली प्लानिंग किस जानब से हो रही है? क्या वाकई ही भारत जो है वो यही चाहता है, या इजराइल ये चाहता है, या अमेरिका ये चाहता है? क्योंकि जैसा अभी बात की है मेजर साहब ने कि उनकी करेंसी बड़ी मजबूत है, भारत जो है उनको डॉलर्स देता है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पर मंथ जो उनको डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका की जानब से आ रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ने अमेरिका पे एहसान किया है, तो अगरचे के रियासतों के बयान के ऊपर या रियासतों के ताल्लुकात के ऊपर हम तो एहसानात के ऊपर नहीं जाते, लेकिन आप ये कह लें कि हमने उनको थोड़ा फैसिलिटेट किया है, तो क्या पाकिस्तान को वो फैसिलिटेट इस तरह नहीं कर सकते कि चंद एक माह अगर वो उनका बजट ही रोक दें, उनकी फंडिंग ही रोक दें ताकि वो घुटनों पे आ जाएं? जी, आपका टेक सर। हसन भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, प्रोग्राम में आने की दावत दी और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने का ताकि अवाम तक आगाही पहुंचा सकें। मैं गुजारिश ये करता हूं, और ये हकीकतन मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आपका प्रोग्राम वो लोग देखते हैं पेनिट्रेट करके जो सही नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको पता है, और जिन्होंने मस्खरापन देखना है वो बिल्कुल बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। टेररिज्म की कोई ना कोई रूट कॉज होती है और उस रूट कॉज को ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। आप जब तक वो पैराडाइम डिफाइन नहीं करते, वो चीज़ें नहीं देखते, और ऊपर से आप हर दफ़ा ये कह देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी हमारी जितने भी मुल्क हमारे अगेंस्ट हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज और हमारे बॉर्डर्स को हॉट रखना चाहते हैं। ये तो अपनी जगह पे मौजूद है बात, और इसका हमने अमली नज़ारा बांग्लादेश में भी देखा था, ये अमली नज़ारा हमने कराची में बहुत दफ़ा देखा, और इसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा। सही। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में जिस तरह भारत इन्वॉल्व है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह इन्वॉल्व है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या वजह है कि अफगानिस्तान, जिसके साथ पाकिस्तान ने इतनी हमदर्दी की कि जब रूस ने हमला किया, ये अफगानी लड़ने वाली कौम नहीं थी, ये पाकिस्तान ने लड़ा था जाके, ये यकीन कीजिए, ये पाकिस्तान गया था इनको तैयार करने के लिए। इतना इनके जितने भी उधर से लोग आए थे उन मुसलमान बहन भाइयों को पाकिस्तान ने अपने यहाँ रखा, पाकिस्तान ने इनको अपने शनाख्ती कार्ड दिए, अपने पासपोर्ट दिए, पूरी दुनिया में इनको कारोबार और नौकरियां दी। क्या वजह है आज इतने हमारे अगेंस्ट है? कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें थोड़ी सी हमें भी तहकीक कर लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि अफगानियों के हमारे साथ रंज क्या है। एक तो बहुत बड़ा रंज है, वो कहते हैं ये जो आप बॉर्डर किसको कहते हैं, वो उसको तस्लीम ही नहीं करते, वो कहते हैं ये 1.9 है ही नहीं, ये तो हमारा आना जाना लगा रहेगा, जो कि गलत है। 1920s की बात है, उनके किंग अमानुल्लाह थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये बॉर्डर लाइन है, और उसको उन्होंने तस्लीम किया हुआ है। वो कहते हैं जी ये पुरानी थी, आज हम इसको नहीं मानते, चले मान लिया। दूसरा, उनको पाकिस्तान से गिला यह है कि पाकिस्तान हमारे मामलात में मुदाखलत करता है। ये भी सरासर ज्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उस वक्त तक मुदाखलत की थी जब तक रूस हमलावर था। जैसे ही रूस उधर से निकल गया, पाकिस्तान ने इनको कहा कि अब आप खुद अपना डिसाइड कीजिए, ये वतन आपका है। लेकिन इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ये आपस में वॉर लड़ रहे थे, ये तो जगह जगह चंदे लेने के लिए खड़े हो जाते थे, और उस वक्त इनको जरूरत थी पैसों की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई वो वाहिद ममालिक थे 90s के अंदर जिन्होंने तालिबान की हुकूमत तस्लीम की। हमने उनको ग्लोरीफाई किया, हमने सारा कुछ केस उनके साथ लड़ा, दोहा के अंदर जितनी मीटिंग्स हुई उसमें पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता रहा। उसके बाद सर फिर आज आके हमें पता चल रहा है कि जिनको हम सपोर्ट करते रहे, जिनको हम सब कुछ करते रहे, वो भारत से पैसे ले रहा है। कैसी हैरानी की बात है। इसका मतलब है सर हमारी अपनी तहकीकात, हमारी अपनी जो स्टडी है, या आप ये कह लीजिए कि हमारी अपनी जो सिक्योरिटी के डायनेमिक्स हैं, उसके अंदर सर हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या चीज है? वो ये है कि भारत ने हमसे किस तरह उनको जुदा किया। बड़ा आसान तरीका ये कह देना कि जी भारत ने पैसे लगा दिए, तो हमने क्यों ना पैसे लगाए? हमारे पास भी तो फंडिंग आती है, हमारे पास भी तो बाहर से पैसे आते हैं, हम भी लगा सकते थे। लेकिन हमने उस तरफ काम ही नहीं किया, हमने उस तरफ मेहनत ही नहीं की, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है उनके मसल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनके पास इतना एब्नॉक्शियस पैसे हैं
کہ ہم ان کا مقابلہ اب اس میں رہ کے بھی جو کر رہے ہیں سر, یہ بھی خدا کی طرف سے ہماری جیت ہے کہ ہم ان کو 1 انچ پاکستان کے اندر نہیں آنے دے رہے. ہماری فوج قربانی دے رہی ہے, جگہ جگہ قربانی دے رہی ہے. کیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے بیوی نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ سر یہ شہادتیں کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس پاک سرزمین کے لیے دے رہے ہیں. اور اسی پاک سرزمین کے اندر ایسے غدار بیٹھے ہیں جو اسی فوج کو کہتے ہیں کہ یہ فوج غدار ہے. ایسے غدار بیٹھے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے. ان چوکیوں کو ختم کر دیں, ان لوگوں کو ختم کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں چلیں یہ ٹھیک ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میجر صاحب یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے, اگر میں دیکھتا ہوں سر ایک بڑا لیجنڈری کردار تھا, نام تو ان کا کچھ اور تھا لیکن کرنل امام کے نام سے وہ مشہور تھے, ٹھیک ہے نا, کرنل امام کے نام سے. اور افغانستان میں جو رشین جو ایک جاریت تھی یا ان کی جانب سے تھا, اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان ہے, جیسا بھی شیخ صاحب نے بات کی ہے. تو سر اس بات کے گواہ جو ہیں, چلیں کو اور مانے نہ مانے, آج کل کی جو نسل ہے وہ تو سر بالکل اس کو تو سمجھ یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے, تو وہاں پہ تو ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی بات ہوگی. لیکن سر ہمارے دور دراز کے جو گاؤں ہیں, ہمارے قصبے ہیں, ہمارے دیہات ہیں, ہمارے شہروں کے قبرستان ہیں, وہ تو سر اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا کہ کتنے شہداء جو ہیں وہ افغانستان سے آئے, ان کے لاشیں جو ہے وہاں سے آئے. ہماری کتنی ایک بڑی پوری ایک نسل جو تھی جس نے سر ایک اسلامک رجیم کے لیے یا ایک اسلامک کنٹری کے لیے اپنی جانیں دی. کہاں سے؟ پاکستان سے جا کے اس نے اپنی جانیں دی وہاں پہ. اور اس کے بعد کیا واقعی پالیسی کا سر کوئی ایشو تھا جیسے جس کی طرف اشارہ یہ کر رہے ہیں, یا ان کے خمیر کے اندر یہ چیز موجود تھی؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دس ایشو اگین. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے شروع سے ہی طالبان کو سپورٹ کیا, شروع سے. جنرل ضیاء کے دور میں بھی, اس کے بعد سر ہم نے تو بیسیکلی کو دیکھے تو بھٹو صاحب کے دور سے, بھٹو صاحب کے دور سے, بالکل. اور فرت اللہ صاحب ہوتے تھے نا جنرل صاحب, بالکل بالکل اس دور سے ہم نے شروع کیا نا سر ان کو. بابر صاحب نے, جی سر, جنرل بابر صاحب تھے, انہوں نے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. جہاں تک کرنل امام کا تعلق ہے, یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے, اور یہ اس کے بھی وفادار نہیں رہے, اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. بالکل کیا, اور ان کی ابھی تک ان کی باقیات جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی. اس گورنمنٹ کو لانے والے جو پریزنٹ گورنمنٹ افغانستان میں ہے, اس کو بھی پاکستان نے نیگوشیٹ کر کے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیا, اور پھر ان کو گورنمنٹ انسٹال کرنے والا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, ان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کو. لیکن اب جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں انڈیا والے, یا دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, اور ہمارے جو نوجوان نسل ہمارے ہی خلاف بات کر رہے ہیں, اس کو اوپر سوچنے کی بات ہے. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جو روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, غریب ہیں لوگ. اب BLA کے جو لوگ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں بلوچستان کے اندر, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور مختلف جگہوں پہ سرکاری نوکریوں پر اچھے گریڈز میں وہ نوکریاں کر رہے ہیں. یہ بات ادھر ختم ہوگی نا کہ غربت کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ اور بھی وجوہات ہوں گی جن کی بنا پہ وہ انڈیا ان کو ٹریپ کر رہا ہے, اور ٹریپ اس لیے کہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. اور یہ جو لوگ آرمی کے خلاف بول رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کٹ بتاتا ہوں, جو میری سوچ ہے نا, یہ پاکستان کے ہر جوان کی, ہر افسر کی بالکل یہی سوچ ہے. جب ہم آپریشن میں جا رہے ہیں, اینٹی ڈکائٹ آپریشن میں سندھ کے اندر کرتا رہوں, لائن آف کنٹرول پہ بھی میں رہا ہوں, ہمارے ذہن میں 1% بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں ہوتا کہ ہماری فیملی کا کیا بنے گا, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ہمارے سامنے صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور پاکستان ہوتا ہے. اس لیے ہم بالکل آزاد ہو کر لڑتے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے پہ کویسچن کرتے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا, فوج نے وہ کر دیا, لیکن فوج ہے تو آپ لوگ ہیں. اب اگر آپ نے بہت بڑا محل تیار کر لیا, اگر آپ کا چوکیدار ویک ہے, اگر وہ ویپن آپ کے پاس چوکیدار نے نہیں رکھا ہوا, یا آپ کا ویک انسان ہے, آپ نے ادھر انویسٹمنٹ نہیں کی, اس کو لیٹسٹ ویپن نہیں دیے ہوئے, کوئی بھی آدمی, عام آدمی آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے گا. آپ کا پیلس جو ہے نا بالکل بیکار ہے. اسی طرح وطن کے اوپر, جو بارڈر کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, پاکستان آرمی کے آفیسر شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں, اس کی ان لوگوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کو, ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم لگاتار ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. 1 منٹ کے لیے, میں ونگ کمانڈر رہا ہوں رینجر میں, پورا کا پورا ونگ, رات کو ہم 1 انچ جگہ بھی
बगैर ऑब्जर्वेशन के रात को स्पेशली, और दिन को तो होती होती ये है, तो चले हो रात गया को हम ना, नहीं सर, ये छोड़ते तो थे। बहुत सर देखें, ये तो वो चीज़ है ना सर जो कि एक आपका एक एसओपी है सर, ठीक है ना, और आपने उस पर, लेकिन सर मेरा जो क्वेश्चन वो ये था कि क्या इस पे मैं मान गया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी के अंदर किसी किस्म का कोई रखना नहीं था, उसमें कोई लुकोना नहीं था, उन लोगों के खमीर के अंदर ये चीज़ है कि जिसका वो खाएंगे उसी को मारेंगे, देखे जी, या सिर्फ मुसलमानों को ही मारना है उन्होंने? अब ये पॉइंट रेज हो रहा है कि इतने अगर वो बहुत बड़े मुसलमान हैं तो इंडिया में जाके क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंडिया से क्यों फंडिंग ले रहे हैं, इधर कौन सा इस्लाम वो लेकर आना चाह रहे हैं? क्वेश्चन राइज होता है, ये हर इंसान पूछता है। और ये लोगों के ज़हनों में अभी आज चीज़ आ गई है कि ये सारे के सारे इंडिया से फंडेड है और दूसरे मुल्कों से फंडेड है, और ये यहाँ पे दहशत गर्दी करते हैं। इसका मतलब ये इनका ठीक है, हमारे मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ठीक है, बिल्कुल कि ठीक है। वो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, इस्लामी निज़ाम लाना चाह रहे हैं। इस्लामी निज़ाम किसके साथ मिलकर लाना चाह रहे हैं? नॉन मुस्लिम्स के साथ। Non-Muslims के साथ। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? ठीक हो, आपको पॉइंट आ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ हैं, और अंदर से या इनकी जो माइंड सेटिंग हुई हुई है या इनका जो प्रोग्रामिंग है वो एंटी इस्लाम है, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान। एंटी पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक हो गया, और खुद इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो। अच्छा, अपना इनाम साहब देखिए, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, छोटा तो नहीं है वैसे, बड़ा एक गंभीर सा मेरा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। जैसे अभी मेजर साहब ने जिसको इशारा किया तो फौरन मेरे जहन में आया, अभी रिसेंट जो BLA का कमांडर जो है, जो कि अभी जो मुर्दार हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, वो मिनहाज यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री उसने हासिल की, और वो सरकारी खर्चे पे की है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको फंड किया था। महारंग बलोच की अगर मैं बात करता हूँ तो महारंग बलोच जो थी वो सरकारी फंड के ऊपर डॉक्टर बनी, ठीक है। उसकी छोटी बहन जो है वो इस वक्त कानून की तालीम हासिल कर रही है। जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, शहर का नाम, सूबे का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो गवर्नमेंट के उस पर कर रही है। इसी तरह अगर बाकियों की जानिब अगर देखते हो तो बहुत सारे ऐसे जो जिनको कहा गया था कि ये जी गायब हो चुके लोग हैं, और वो जो चाइना जो अपना एम्बेसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, या उन्होंने कराची में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया, और ख़ासतौर पे बम धमाका जब उन्होंने किया था कराची एयरपोर्ट के बाद, तो वहाँ पे जो ख़वातीन जो इसमें इस्तेमाल हुई या मर्द इस्तेमाल हुए वो तो डॉक्टर्स थे, और वो तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों से पढ़ के आए थे, सरकारी नौकरियों पे ऊपर मौजूद थे, और उसके अलावा उनका तमाम तर जो खर्चे थे वो तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने अदा किए थे। तो ये अब इसके ऊपर मुझे को थोड़ा सा समझ आए, क्या वाकई क्या ऐसा हो? अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या कहीं इनको थोड़ा सा टेल ट्विस्ट करने के लिए ये चीज़ें इनकी रोक देनी चाहिए 2-4 साल के लिए, या आप क्या कहते हैं, या इसको और बढ़ा देना चाहिए? अच्छा भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है कि क्या वजह है कि इतने पढ़े लिखे लोग इस किस्म की टेररिज्म के अंदर किस तरह इन्वॉल्व हो गए। मैं ये समझता हूँ माज़रत के साथ, बेहद माज़रत के साथ, कि यह हमारा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस उसमें कमी रही है। वो किस तरह से हमने कराची में देखा, मतलब मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो रियलिटी ऑफ लाइफ हमने खुद फेस की हुई है। ठीक है। MQM के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है और बड़ा अच्छे तरीके से मुझे भी जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। बकायदा घर घर आया करते थे और कहते थे कि आज ये जलसा होना है, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी ना आया, कल सुबह आपका बच्चा फलानी कॉलेज फलाने स्कूल या आपकी बेटी को हम उठा लेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान का हाल है। उधर वो जितने भी पढ़े लिखे हों उनको एक टारगेट दिया जाता है, उनको कहा जाता है ये आपने करना है, अगर आपने ना किया हम आपकी फैमिली को उड़ा देंगे। अब वो एक आम आदमी, मेरा सवाल कंप्लीट होने दें आंसर, वो आम आदमी मिसाल के तौर पे वो प्रोफेसर है या डॉक्टर है जिसको उन्होंने धमकी दी है कि हम पीछे तुम्हारे फैमिली को उड़ा देंगे, या किडनैप करके रख लिया उनका बच्चा, या उनके बाप को उन्होंने किडनैप कर लिया और बकायदा उसको अजियत दे रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि तुमने ना किया तो हम ये करेंगे। उसके पास कोई चांस नहीं है, कोई ऐसी हेल्पलाइन अवेलेबल नहीं है जो उसको उस जगह पे उस मुसीबत से निकाल सके। अगर वो कहीं पे कॉन्टेक्ट करते भी हैं तो आजकल आपको पता है कितना इजी है, ट्रेस हो जाता है, पता चल जाता है, वो ट्रेस होगा उनका बंदा मार देंगे। तो ना चाहते हुए भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको रोकना, इसको कहते हैं मनी, जो आप कह रहे हैं ना मनी टेररिज्म, जो मनी फाइनेंसिंग होती है, ये उसके अंदर यूज होती है। ये वो पैसा जो बाहर के ममालिक देते हैं इन ख्वारिज को, और ये ख्वारिज इतने ताकतवर हैं, चंद एक सरदार, बाकी तो नीचे आपको पता है
بلوچستان میں تو غریب عوام ہے اور وہ سارے استعمال کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن اپنا شیخ صاحب ابھی جو آپ نے بات کہی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ سیکورٹی لیپسز ہے, اور ساتھ میں آپ نے یہ کہہ دیا انٹیلیجنس فیلئر بھی تھے. انٹیلیجنس فیلئر آپ نے کہا, اور آپ نے ساتھ میں یہ کہا کہ کیونکہ وہ سپوز میرے کسی بچے کو انہوں نے اٹھا لیا یا اغوا کر لیا یا مجھے دھمکی دی ہے تو اللہ نہ کرے. سر دیکھیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا سر, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ پھر یہ سیکورٹی لیپسز نہیں ہو رہے, یہ ایشوز کچھ ہو رہے ہیں اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے؟ جی میجر صاحب. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب اس کے اندر جو میں نے 4.5 سال تقریباً بلوچستان کے اندر انٹیریئر بلوچستان میں بلوچ بھائیوں سے بھی ملتا رہا ہوں, باقی لوگوں سے بھی ملتا رہا ہوں. پشاور میں بھی میں نے سروس کی ہے ایز اے انوابڈا NTDC کے اندر. مجھے میکسیمم لوگ جو نا میکسیمم لوگ محب وطن نظر آئے ہیں. ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے, وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں, بہت زیادہ عزت کرنے والے لوگ ہیں. جہاں تک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, انٹیلیجنس والوں نے بہت زیادہ سکسیسفل آپریشن بھی کیے ہوئے ہیں. اگر ہم جو انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں نا, ان کی ایک علیحدہ لمبی لسٹ ہے. 1 آرڈ ہے جو بچ جاتے ہیں وہ کارروائی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن میکسیمم جو ہے نا ان کی آؤٹ پٹ انٹیلیجنس کی بھی KPK کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور دوسرے دونوں صوبوں کے اندر, ایون شمالی علاقہ جات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ انٹیلیجنس والوں نے انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن کیے ہیں وہ بڑے کامیابی سے کیے ہیں. جو کہ وہاں پہ انٹیلیجنس والے آفیسر بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے سپورٹنگ جو آرمی والے تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں, رینجر والے بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی کہ نہیں ہوئے. جو آپریشن کرنے جاتے ہیں وہ بالکل اگلے بھی کسی نہ کسی طریقے سے تیاری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ویل ریسیو کرتے ہیں, اور ان کو ہم ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں, ڈسٹرائے بھی کرتے ہیں, نیوٹرلائز بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, اگر ہم اسی کو دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے, لیکن سر اس کے اندر ایک فیکٹر اور تو شامل ہے, سمپتھی کا, گلوریفیکیشن کا, گلوریفائی کرنے کا. جیسے کل اب ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ ہمارے جو تھے ایک تجزیہ کار ہمارے مہمان جو تھے, انہوں نے بات کی کہ ہمیں ڈیتھس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں لڑائی کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا اگر ہم KPK کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو جہاد کا نام لے کے چیزوں کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا گیا. باقی اگر میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, سندھ کی بات کرتا ہوں, یا دوسرے علاقوں کی بات کرتا ہوں, ایون کشمیر کی بات کرتا ہوں, تو کیا صرف یہ باقی سارا پاکستان ایک سائڈ پہ, اور کیا صرف اور صرف جہاد, شہادت, خون بہا, یہ صرف ایک ہی علاقے کے اندر کیا ایشو کیا ہے؟ یہ تعلیم کی کمی ہے یا تعلیم کی زیادتی ہے یا شعور کی زیادتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سر یہ تعلیم کی کمی ہے, اور جتنا بھی بچوں کو مواد پڑھایا جاتا ہے, یہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں, یہ مواد کون اوکے کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کب بھیجتا ہے, یہ سارا کچھ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں. سر مجھے تو نہ اب گلوریفائی کی جہاں تک بات ہے, اتنا عرصہ میں اپنے پیشوروں سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ہم کیوں طالبان کو گلوریفائی کرتے رہے؟ آج آ کے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ بڑے غدار ہیں, وہ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہے. اتنا عرصہ تو ہم گلوریفائی کرتے رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے انالیسس بھی غلط ہیں جو ہم اپنی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اچھا چلیں یہ بھی مان لیں, اب آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. آپ جتنے بھی گلف ممالک ہیں, پاکستانیوں کو ادھر ویزا لے کے جانا پڑ رہا ہے, ایون ملیشیا اور انڈونیشیا. انڈیا کے لیے وہ ویزا فری ہے. سر مطلب مسلمان ہمارے سارے دشمن ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہماری بھی حماقتیں ہیں, ہماری بھی کمی بیشی ہے, ہمارے فورن آفس صحیح کام نہیں کر رہا. سر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں. ہمارے ایئرپورٹ پہ کوئی آتا ہے اس کو جوتوں سے استقبال کیا جاتا ہے. سر ہماری قوم نے بھی کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں. سر میں کہتا ہوں انڈیا نے نہیں کی ہوں گی. سر کرتے ہیں. تو سر دیکھیں نا, یہ ان حرکتوں پہ یہ پردہ نہیں ڈالتے, انڈیا والے پردہ ڈال لیتے. تو سر اس کا مطلب ہے ان کے فورن آفس نے کام کیا ادھر. ہاں یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی غلطیاں, کوتاہیوں, کجیوں کو انہوں نے سنبھال لیا, ڈھانپ دیا, اور میں وہ ممالک کا نام لے رہا ہوں جو مسلمان ممالک ہیں. اور آپ گلوریفیکیشن کا تو آپ نے خود بتا دیا, تعلیم کا آپ نے خود بتا دیا کہ جہاد اور یہ سارا کچھ ہم نے کیوں سلیبس کے اندر ڈالا, تاکہ بچوں کا تمام برین واش کر کے جب اب وہ نسل بڑی ہو چکی ہے, اور اس کے بعد آنے والی نسل کو بھی ہم وہی تمغہ دے رہے ہیں, وہی چیزیں دے رہے ہیں, اور جو جہاد میں شہید ہو جاتا ہے پورا گاؤں اس کا استقبال کرتا ہے کہ ہاں یہ شہید ہوا ہے. ٹھیک ہو, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ناظرین یہ بہت اس وقت جو ہے نا گفتگو جو ہے نا بہت ایک
اچھے پوائنٹ پہ یا ایک اسٹرانگ پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے. بڑی جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر جو گلوریفائی کیا جا رہا تھا یا بتایا جا رہا تھا, بات اس پہ ہو رہی تھی کہ جہاد کا نام دے کے یا دہشت گردی کو پنپنے کے لیے یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پہ جو چیزوں کو ہمارے اور خاص طور پہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ صرف ایک ایسا صوبہ یا ایک ایسا خطہ جو تھا جس کو کہ چنا گیا تھا, اس کے اوپر جو ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس علاقے کی, اس خطے کی, وہ ان دہشت گردوں کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دے رہے. وہ ان کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ناخن جو ہے اگر میرے جلد سے جدا ہوگا تو تکلیف ہو جائے گی. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف ہمارا پورے کا پورا صوبہ ڈسٹرب ہے بلکہ پورا کا پورا پاکستان جو ہے اس سے سفر کر رہا ہے. میرے صاحب اس کے اوپر کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ فوج یا ہمارے کوئی بھی ادارہ جو بھی ہے, فوج سے اسپیسیفک میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم جو یونیفارم کے اندر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوجی بھائی ہے ہمارا, لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس میں شامل ہیں, اس میں انٹیلیجنس بھی شامل ہے, بہت ساری چیزیں مل کے تو ایک پھر جا کے کہیں پہ فوج کا ادارہ بنتا ہے. تو سر یہ ان لوگوں کے خلاف ایک ماس جو اسکیل کے اوپر آپریشن کرتے ہوئے شاید اس لیے بھی گھبراتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو عام آپ کے اور میرے گھر کے اندر رہتے ہیں, ہم لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہوئی ہے, اور کہیں فوج یا ہمارا جو ادارہ ہے سیکورٹی فورسز جو ہے نو ڈاؤٹ وہ بڑی پن پوائنٹ جو ہے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور وہ اپنے ٹارگیٹ بھی اچیو کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیا سب سے بڑی ہرڈل یہی تو نہیں ہے کہیں کہ جو عام عوام جو ہے وہ اور اس علاقے کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کسی قسم کا آپریشن اور دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں شیخ صاحب کے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ فارن آفس کا جو رول ہے, میرا خیال وہ رول تو ان کا اچھا ہے لیکن ان کا اس طرف دھیان نہیں گیا کہ جیسے آپ سری لنکا میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے. اگر آپ اسٹے کر رہے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے یا پھر آپ وہاں پہ ان کو ٹرانزٹ ویزا آپ گرانٹ کرتے ہیں پہلے سے, آن ارائیول آپ کو ویزا وہ نہیں گرانٹ ملتا. یعنی کہ سری لنکا سب سے لوسٹ ہے. اس کے ہمارے فارن آفس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. نمبر 2 پہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے, وہاں پہ بھی آپ کو آن ارائیول ویزا نہیں ملتا سر. 6 مہینے پہلے سے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے ایون 18 گھنٹے وہاں پہ ہمیں ایئرپورٹ پر گزارنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فارن آفس اس طرف دھیان دے گا. دوسرا فارن آفس کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ سارا کا سارا دھیان یورپ اور کینیڈا اور USA کی طرف ہے. ان کو آسٹریلیا کے ساتھ بھی بائر لنک کرنا چاہیے, یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ کرنی چاہیے, وہاں پہ رابطہ کرنا چاہیے. سر پاکستان میں ٹرک نہیں چل رہے, تیل اتنا مہنگا ہو گیا سر, آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ جہاز. سر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے یہ کہا, ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب پوری دنیا جو خطہ پورا مشرق وسطی سر جب بند ہو گیا, اس کے ایریل جو ٹریفک جو تھی ساری بند ہوگی, ایریل روٹس بند ہو گئے, تو پاکستان کا جب انہوں نے روٹ استعمال کرنا شروع کر دیا تو پاکستان حکومت نے بڑا اچھا بیان دیا کہ جو جہاز پاکستان آئے وہ اپنے واپسی کا اپنا تیل ساتھ لے کے آئے. سر یہ کیا انہوں نے بات کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کریں گے. سر اس قسم کے کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ کون گھسے گا؟ سر مجھے اتنا بتا دیں آپ. اچھا تو نیچرلی نہیں, کام تو اچھا کر رہے ہیں لیکن لمیٹیشنز ہوتے ہیں, ہمارے وسائل کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. جہاں پہ ہمارے دیکھیں ہر آدمی جو اوپر پاورز بیٹھی ہوتے ہیں مختلف کنٹریز میں, وہ آپ کے وسائل, آپ کی حیثیت اور ان چیزوں کو دیکھ کے, جیسے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس کو اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, اور جو ویسے ہوتے ہیں ان کو اور طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. صحیح کیا ایکچولی یہ ہے. جہاں تک آپ کو KPK کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ IPO بیس آپریشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپریشن, ہمارے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں وہ بڑے کامیابی سے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی سپورٹ ان کو کہیں پہ بھی حاصل نہیں ہے, عوامی سپورٹ ان کو نہیں مل سکتی. لیکن اپنی پروٹیکشن کے لیے لوگ لوکل
थोड़ा बहुत उनको प्रोटेक्शन अपने डर की वजह से शायद दे रहे हों, लेकिन मेरा नहीं हिसाब से के लिए कि अवाम खुल के उनकी सपोर्ट करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जैसे शेख साहब ने बताया कि उनको थ्रेट करके, उनको बाकी चीज़ों करके, ब्लैकमेल करके उनसे फिर अवाम से सपोर्ट ली जाती है। उसका तदारक हमें करना चाहिए कि हम उन लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं, उनकी हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। सही, इस पर सोचने का, इस पे सोचा जाए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, अगर मैं क्योंकि अब मेजर साहब के साथ मैंने क्या पॉलिटिकल इशू पे मैं क्या गुफ्तगू करूंगा, वो क्योंकि सर उन्होंने तो सारी ज़िंदगी फील्ड में जो काम किया, वो तो अभी जो भी बात कर रहे हैं वो अपने उसी पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो शेख साहब, अगर मैं देखता हूँ उस स्पेसिफिक सूबे की गवर्नमेंट के बारे में और केपी की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों का रवैया 180 डिग्री पर है। एक सूबे की गवर्नमेंट ये कहती है कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए और वो प्रॉपर रियासत को साथ लेकर चलती है, बल्कि वो रियासत को कहती है कि आप आओ और हमें सपोर्ट करो। और दूसरे सूबे की जो गवर्नमेंट है वो रियासत को कहती है कि तुम हमारे सूबे में घुसो ही ना। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये क्या इशू क्या है। और वो जो दरमियान में चहमगोइयां चल रही हैं कि जनाब वो जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां आती हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि इस सूबे में पहुंचाए जाने के लिए जरूरी होती है। वो तो जैसे भी कराची में खातून भी गिरफ्तार हुई हैं, वो तो बिल्कुल प्रोपोगंडा है जी। वो तो खैर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वो सारा प्रोपोगंडा चल रहा होता है फोर्सेस के अगेंस्ट, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया है कि जी बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा कहा जाता है कि आप आके हमें हेल्प आउट करें, सपोर्ट करें, और यही वजह पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 350 किलोमीटर तक नहर भी ले गई है, जिस पे जरदारी साहब भी काफी खफा हैं कि ये सिंध का पानी था, ये क्यों उधर जा रहा है। बहरहाल वो जमीन को सरियाब किया जा रहा है और उससे फायदा ये होगा कि उधर खेती बड़ी बढ़ेगी, एक आम बलोची को रोजी मिलेगी, उसको काम करने को मिलेगा, और उसको बाकायदा फिर एक आपको भी पता है कैटल फार्मिंग और ये सारा कुछ इसके साथ एसोसिएटेड है, बढ़ता चला जाएगा। जहां तक बात है केपी का ना एक ये रवैया है कि पिछले कोई आप देख रहे हैं 3 टेन्योर से एक गवर्नमेंट है उधर, और उनकी कोई अचीवमेंट्स अगर आप निकाल के देखें, पेपर पे काउंट कर लें अचीवमेंट्स कि जी आपने क्या क्या अचीवमेंट की, क्या आपने कोई उधर टावर बना दिया, क्या केपी के अंदर आपने कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, क्या केपी के अवाम को आपने सहूलियात देना शुरू कर दी। तो इस किस्म की चीजों के अगर उनके पास आंसर नहीं है तो फिर वो लोगों को, जिसको आप पब्लिक कंजम्पशन कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वो इस किस्म के करतब करते हैं कि जी नहीं आप पीछे हट जाएं, चेक पोस्ट खत्म कर दें, किसी को पुलिस को भी निकाल दें, हम दहशतगर्दी खुद ही निबड़ लेंगे। तो भाई किस तरह निबड़ लोगे? आप ये कह दो कि मैं पैदल चांद पे चला जाऊंगा, तो ऐसा किसी ने आपकी बात माननी नहीं है। आपको उसके लिए कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप्स देने पड़ेंगे, चीजें देनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। और आप जितने मर्जी बुलंद और बांग दावे कर लें, माजरत के साथ इसके ऊपर आपके प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा अब शुरू भी हो जाएगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना, वो तो होता रहता है सर। अवाम आप मुझे बता देना, बरकत मिल जाती है। आप उन लोगों से ये पूछ लें कि केपी के अवाम को कितना ज्यादा मतलब उधर बेनिफिट मिला है, उनको सफाई सुथराई का क्या मिल रहा है, उनको इलाज का क्या मिल रहा है, उनके बच्चों की तालीम का क्या मिल रहा है, उनको और मजीद बेहतरी किस चीज के अंदर मिल रही है जो आम पाकिस्तानी से उनको बेहतर मिल रही है। हालांकि एक गवर्नमेंट 3 दफा उधर रह चुकी है, अगर एक गवर्नमेंट 3 दफा रह चुकी है फिर तो उधर बहुत बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि कोई बेहतरी की तरफ आ रही है। सही। अब उधर अगर कोई इलेक्ट्रिक बसें चल जाती हैं, हम कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है। कोई उधर ट्रेन का सिस्टम डेवलप कर दिया जाता, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब किसी भी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट उधर आ जाती है, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। बनाया ना सर जी, बीआरटी बनाया ना जी, बीआरटी बनाया था वर्ल्ड बैंक की रहनुमाई से, लेकिन वो एक जगह पे आके इतना बस थी कि बस निकल नहीं सकती थी, उसको फिर तोड़ा, फिर उसको चौड़ा किया, फिर उसको मतलब वो देखिए ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर आप पहली दफा में आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत यह है कि आपको अगर चलना है तो आपको पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर चलना है, आपको पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना है। ये नहीं सोचना कि केपी बेहतर हो जाए, ये ना सोचिए कि जी मेरी पार्टी बेहतर हो जाए। आपकी पार्टी अगर पाकिस्तान है तो आपकी पार्टी है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आपकी पार्टी ना करे तो आपकी पार्टी भी नहीं है। अच्छा, ये इसी आपका ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना मेजर साहब, अगरचे कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व है, लेकिन सर ये क्वेश्चन आपसे पूछना मेरा बनता है। मैं ये समझता हूँ, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो यकीनी तौर पर आप दे, अगर अदरवाइज आप इसको नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। मैं शेख साहब की तरफ आ जाऊंगा। सर, एक सूबे का सीएम
اپنے صوبے کا 4 کروڑ سے زائد کی اس کی آبادی ہے، اور وہ اس بات کو بڑا کہتا ہے کہ جی میں 4.5 کروڑ عوام کا میں ایک ذمہ دار ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں. اور وہ ایک پولیس افسر سے مرکز میں آتا ہے، پولیس افسر کو کہتا ہے کہ تم نے میرا راستہ مجھے جانے دو، میرا راستہ روکا تو یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پہلی بات. اسی سی ایم کی پارٹی کی ایک خاتون جو کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب کے پی کے اندر سے فوج اور پولیس کو نکال دیا جائے. اسی پارٹی کے ایک سابق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نام بھی لے دیتا ہوں، چلے اسد کیسر صاحب ہیں، اس کے علاوہ اقبال آفریدی صاحب ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے بارڈر کھول دو، ہر قسم کی 2 نمبری ہونے دو، اسمگلنگ ہونے دو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور پھر بانی تحریک انصاف جو تھے، جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے، ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جتنے دہشت گرد جو کہ پابند سلاسل جو کہ بعد انہوں نے چھوڑے بھی، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کے پی کے میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو سر یہ کیا رویہ جو ہے ایک پولیٹیکل مائنڈ کا، دیکھیں فوج بھی سر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چلتی ہے، ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چلتی ہے، ملیٹریلی پوائنٹ آف ویو سے بھی چلتی ہے، اور اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بھی چلتی ہے، علاقے کو دیکھ دیکھ کے. سر تو یہ جو چیزیں ہیں، اب بینگ اے سولجر ایک اس علاقے کے حساب سے آپ نے وہاں پہ سرو بھی کیا ہے، اس کے سارے آپ ڈائنامکس بھی آپ جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے ساتھ چلنے کی باتیں ہیں یا ریاست کو توڑنے کی باتیں ہیں؟ آپ چاہے تو جواب دے سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ دوسری طرف سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے ہیں اور آپریشن بھی کرنا جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی. ٹھیک ہے. تو میرے خیال یہ سیکنڈ ون از دا بیٹر آپشن کہ ان سے مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، لوکل جو ہمارے عمائدین ہیں ان کے ذریعے بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور کسی کے ایجنٹ بن کر پاکستان کے اندر آپ کارروائی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں، سب کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں، میں یہ ساری پارٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بڑا دل رکھ کے ایک براڈر ریسپیکٹ میں پاکستان کو دیکھیں. وہی آرمی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، اور وہی آرمی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہی آرمی ہوتی ہے. ہمارا جو کام ہوتا ہے نا، جو چیف آرمی سٹاف کا یا فیلڈ مارشل کا، انہوں نے گورنمنٹ کو اوبے کرنا ہوتا ہے، صحیح، گورنمنٹ پالیسیز کو اوبے کرنا ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. علیحدہ آپ نہیں چل سکتے. یہ جو علیحدہ سوچ رکھنے والی بات ہے نا، یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا، اپنا شیخ صاحب، یہ جو اگر میں تحریک انصاف کی اسپیسیفک بات کرتا ہوں، اس کے اندر سر دیکھیے میرا خیال ہے کہ کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے، جتنی بھی جماعتیں ان کی بھی کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اگر یہ ساری پارٹیز جو ہیں اتنی آپس میں اتنی اسٹرانگ ہو جائیں یا پولیٹیکلی اتنی اسٹرانگ ہوں تو یقینی طور پہ کسی اور پارٹی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن انہوں نے سر 26 نومبر کو انہوں نے کہا جی ہم فائنل کال کریں گے، کیوں جی ہم نے بانی تحریک کو جو ہے جیل سے رہا کروانا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا ملا؟ سر یہ ذرا نوٹ کر لیجیے گا. علی امین گنڈا صاحب کو کیا ملا؟ بشرا بی بی کو کیا ملا؟ اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا ملا؟ یہ ساری چیزیں ہاں. اب اس کے بعد سرکاری مشینری کا جو نقصان ہوا، چاہے وہ کے پی کی تھی یا مرکز کی تھی، وہ تو ابھی بھی روتے ہیں کہ ذرا اب ہم لوگ یہاں سے اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے، چھڑوانے کے لیے گئے تھے، ہماری 4x4 فلاں گاڑی ابھی وفاق کے قبضے میں ہے. اب وہ عوام کی سہولت کے لیے وہ چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کی. عوام کو کیا ملا؟ وہ 4.5 کروڑ عوام جس نے ووٹ دیا ہے اس کو کیا ملا؟ پھر اگر میں دوسری طرف آتا ہوں تو یہی جو ہے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب ہیں، اگر میں وہ کل 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے گورنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ بھی کی، جو بجٹ ریویو میٹنگ تھی، کیونکہ وفاق کا بجٹ آنے والا تو یقینی طور پہ پیسے بھی ان کو ملے ہوں گے یا ملنے کی امید بھی ہوگی. اس سے پہلے جو وہ اپنا تقریباً کوئی
1700-1800 ارب روپیہ جو وہ لے چکے ہیں سیکیورٹی کی فنڈ میں مد کے اندر وفاق سے پچھلے کو 5-10 سالوں کے اندر، اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی بل نہیں دیا، اس کا کوئی ابھی تک آڈٹ نہیں دیا، انہوں نے آڈٹ نہیں کروایا، وہ بھی سر چیزیں کور کرنی ہے. اور ابھی گزرے کل کی بات کرتا ہوں، وہی سہیل افریدی علی امین گنڈا پور کی طرح گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب میرے 3 بندوں کو گولی لگی ہے، اور وہ خبر بعد میں فیک ثابت ہوئی ہے. سر آپ کا ٹیک ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ سر سی ایم صاحب کو اپنی سیٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو پارٹی سے بالاتر ہو کے تھوڑا سوچنا چاہیے. سر وہ یہ بات نہ کریں، میں آپ کی بات کا، وہ تو کہتے ہیں میں تو عشق عمران میں جان بھی قربان کر دوں گا، اور وہ کہتے ہیں مجھے تو بنایا انہوں نے، بنایا کس لیے کہ میں اس کو جو ہے جیل سے باہر نکال سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کے اندر جتنے تخریب کار لوگ ہیں جو نیگیٹو ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو معاف بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے خلاف فورسز کارروائی کر رہی ہیں اور کرتا رہنا بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں، آپ پولیٹیکل بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں. پولیٹیکل پارٹی مار داڑ نہیں کرتی، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کرتی ہیں، عوام کی بہتری کے لیے سوچتی ہیں، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسٹبن ہو جائیں اور آپ کے جب تک یہ پوائنٹ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چلیں گے. یہ پولیٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ پولیٹیکل ذہن رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کا ذہن آمرانہ ہے، آپ کی سوچ آمرانہ ہے، آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا میں یا پاکستان، یا آپ نہیں یا گاگ نہیں. ہاں جی، مطلب وہی نا. تو بھائی پاکستان تو انشاءاللہ سدا رہنے کے لیے ہے. ہاں یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اس ڈگر سے واپس آنا ہے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کسی بھی پارٹی کو آپ دیوار سے نہ لگائیں. اور جو ادارے ہیں ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بالکل نہ کسی معاملے میں انوالو ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپس میں لڑنے دیں. یہ آپس میں لڑیں گے نا سر، اس کے بعد یہ خود ہی سیٹل ڈاؤن کریں. چلیں شیخ صاحب، کیونکہ ہم نے میجر صاحب میچورٹی ان کی پھر ہی آئے گی. میجر صاحب کو تو بنتا نہیں نا، لے آپ اور میں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی وہ کسی کو دیوار کے ساتھ، سر میں نے کیا کبھی خود اپنی اداؤں پہ غور کیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے سر اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے تخریب کار عوامل ہیں ان کے اندر، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں، اور اس کے خلاف فورسز کر رہی ہیں کارروائی، اور وہ ایک پارٹی میں نہیں ہے، اور بورڈ کی ہر ایک میں ہے. چلیں سر ہم اسپیسیفکلی پہلے شروع کرتے ہیں تحریک انصاف سے. جی، اسد کیسر صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں سر؟ بالکل ایسا ہے. شہریار افریدی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں؟ جی بالکل. سہیل افریدی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں؟ جی ہاں. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. وہ عمر ایوب صاحب کے آپ کے سامنے ہے سر؟ سر آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے. میں اوپر سے نیچے تک آتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. ان کے جو باقی جو لیڈران ہیں اس وقت میں حل دیتا ہوں نا، اس کا حل دیتا ہوں. سر دیکھیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ جناب کوئی پرتشدد کارروائی کرنے والا دہشت گرد عناصر ان کو نکال دیا جائے. میں سر آپ کو ایک لسٹ دے رہا ہوں. اگر یہی لسٹ شام کو جا کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کرتی ہے کہ جی ہمیں فنڈز بھی دیں، ہمیں حکومت بھی چلانے دیں، اس کا مطلب ہے وہ جو بیانات صبح کے ٹائم دے رہے ہیں اس کی کوئی ان کے دل میں ویلیو نہیں ہے. شام کو وہ پیسوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگا، ہاں وہ پیسے آئے. ٹھیک ہو گیا سر. میں سر ایک لفظ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو دہشت گردی کا جو آپ نے بتایا نا کہ افغانستان کی طرف سے کے پی کے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے 75%، اور باقی 25% بلوچستان میں ہو رہی ہے. یہ اکیلے ایسے نہیں گرم ہوئی چیز. آپ ان کے جو جنرل راجہ ہے، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور نیا سی ڈی ایس اس کو جنرل بنا کر ابھی نیا اپوائنٹ کیا جائے گا 30 مئی کو. آپ اس کا بیان بھی پڑھیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس کو پر ریئیکشن دیکھیں. یہ سارا لنک کرتا ہے ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح ایسٹ کی طرف بھی جا کے رہنا پڑے گا. یہ کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آنکھیں جو ہے بالکل کھلی رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا مشرقی فرنٹ ہے اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. کہ ہمارا بڑا دھیان ہے، بڑا دھیان ہے اس پہ دینا چاہیے. اور خاص طور پہ سندور 2 کی ناکامی کے بعد، سندور 1 کی ناکامی کے بعد اس وقت بھارت جو ہے یقینی طور پہ ایک زخم کھائے ہوئے کسی کہنا تو نہیں چاہیے 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح جو چیچیاں کاٹ رہا ہے اور مسلسل بھونک رہا ہے. یقینی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. اچھا ناظرین، ابھی کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ میرے پاس بہت کم ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ کیونکہ پروگرام میں جو ہم اس کو ہم کور نہیں کر سکے. پاکستان کے اندر مسلسل جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہیں،
اگر میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں، بالکل آج کے دن کی بات کرتا ہوں، تو پاکستان کی جو روزانہ کی بنیادوں پر اپنی جو پروڈکشن، لوکل پروڈکشن ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، وہ تقریباً 41,000 بیرل پیٹرول اور ڈیزل کی لوکل پروڈکشن ہے. یعنی کہ جو را مٹیریل جو پاکستان کے پاس ہے یا پاکستان کی اپنی جو پروڈکشن ہے وہ پلس جو ہم باہر سے کیونکہ را جو مٹیریل ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں سے 41,000 بیرل ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ ڈیلی بنیادوں پہ ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں روزانہ 58.8 ملین لیٹرز، یہ یاد رکھیے گا 58.8 ملین لیٹرز ہماری کنزمپشن ہے پیٹرول اور ڈیزل کی. ایک بہت بڑی کھپت ہے پاکستان جیسے ایک چھوٹے غریب ملک کے لیے. لیکن ہم کیا کریں، ہم لیوشلی چیزوں کو بہت استعمال کرتے ہیں. ہم نے دھنیا بھی لینے جانا ہوتا تو ہم اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں، موٹر بائک پہ جاتے ہیں. ہم نے کسی اپنے دوست کے ساتھ شام کو چائے پینے جانا تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی کا اے سی بھی فل چل رہا ہو اور گاڑی بھی بڑی سے بڑی ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 58.8 کو اگر ہم جو لیوی ہے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 140 روپے پر، یعنی ایوریج جو لیوی نکلتی ہے وہ 140 روپے پر لیٹر نکلتی ہے. اور اگر اس کو 365 کے حساب سے ضرب دیں تو آپ کی یقینی طور پہ ہوش اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اس حساب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کو موٹے موٹے اردو میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس تقریباً 3.04 ملین 3.04 ملین بلین، مطلب یہ کہ ملین کے ساتھ ملین، مطلب نارملی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں اپنے والد صاحب آنے سے پہلے جو والد صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ تو نے کیا فگر نکال کے دیے. تو میں نے کہا جی اگر موٹی موٹے حساب سے بات کریں تو آپ اس کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ 3,04,680 ملین روپیز پر ایئر لیوی کی مقدار میں یا میری لیوی کی مد میں جو ہے ہماری حکومت جو وہ حاصل کرتی ہے. اور وہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں. قرض ہم پہ مسلسل بڑھتا ہوا جا رہا ہے. بجلی کے بل آپ کے سامنے ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور یہاں پہ آنا شروع ہو گیا کہ جناب ایک گھر کے اندر اگر 3 بھائی رہ رہے ہیں یا ایک مکان کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں اور تینوں نے الگ الگ اپنے میٹر لگائے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکشن لینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ پلان بنایا جا چکا ہے. اور اگر میں ان کو یہ کہوں کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں سبسڈی جو ہے وہ میں اس کا حقدار ہوں تو اس پہ QR کوڈ لگا دیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جن کی رجسٹریشن ہے صرف وہ ہی جو ہے وہ لیوی یا اس سبسڈی کے حقدار ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شہروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت، مطلب کہ یہ تو نہ دینے والی بات ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں اچھی پھر نہ ہی سمجھیے. تو ناظرین ہماری جو سب گورنمنٹ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہی ہے، ان کا خون چوس رہی ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہماری جو اپوزیشن ہے جس کا اصل کام جو ہے وہ عوام کو سہولت دلانا ہے، وہ پریشر گروپ کے طور پہ عوام کی سہولت کے لیے حکومت سے ریاست سے جو ہے بینیفٹس لے سکتی ہے. لیکن ہماری جو ٹوٹل اپوزیشن ہے وہ ایک نقطے کے اوپر پھنسی ہوئی ہے. اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑ دو، قیدی نمبر 804 کو باہر نکال دو. ہماری عوام کو کسی قسم کی سہولت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جینا مرنا صرف یہی ہے. جب کسی ملک کے حالات ایسے ہوں گے، اس ملک کی اپوزیشن جب یہ کام کرے گی تو حکومت کو کون روکنے والا ہوگا؟ یہ بات کو ذرا سمجھیے گا. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سیم وقت سے چینل. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.